بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے منتخب واقعات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں تفصیل بتانے کی کوشش کی، ان واقعات کا خلاصہ بھی سنایا، پیغام بھی سنایا۔ سورۃ الکہف میں ہی ایک واقعہ اور ذکر کیا گیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ دو لوگوں کا واقعہ، ایک شخص جو ہے وہ مالدار ہے، ایک شخص غریب ہے۔ دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں دوست بھی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں بھائی بھی تھے اور ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ ایک واقعہ پورا قرآن کریم میں مثال کے طور پر نقل کیا گیا ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ، اہم واقعہ۔ یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا، اس واقعے کی تفصیلات قرآن کریم میں ذکر نہیں کی گئیں، نہ کسی حدیث میں ذکر کی گئی۔ قرآن کریم میں صرف اتنا فرمایا گیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ۔ ایک کو دیا گیا تھا باغ، اور وہ باغ بھی ایسا تھا کہ انگور اس میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے شاندار اس کے اندر پھل ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اس کے اندر کھیتی باڑی بھی ہے، اور اس کے اطراف جو ہے کھجور کے باغات سے گھیر دیا گیا کہ ان باغات کو کھجور کے جھاڑوں سے گھیر دیا گیا کہ ان باغات کو، درمیان میں نہریں بھی ہیں، اور بھی بہت ساری دولت اللہ رب العزت نے اس ایک شخص کو عطا فرمائی۔ یعنی مالدار ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے، وہ شخص جو ہے وہ زیادہ مالدار نہیں ہے، زیادہ اولاد نہیں ہے، زیادہ دولت اس کے پاس نہیں۔ یہ جو دوسرا شخص ہے اس مالدار دوست کو سمجھاتا ہے، یہ جو دوسرا دوست ہے اپنے مالدار دوست کو دین کی دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے حکم پر چلو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ لیکن جو مالدار ہے وہ اپنے مال کے گھمنڈ میں دین کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال بھی تم سے زیادہ ہے، میرے دوست احباب اور تعلق والے بھی زیادہ ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایمان لانے کی، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو میرا باغ ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، اور تم جو قیامت کا تذکرہ کرتے ہو، مرنے کا تذکرہ کرتے ہو، میرا اس پر بھی کوئی یقین نہیں۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور یہ سمجھتا ہوں کہ جو قیامت ہے وہ بھی قائم ہونے والی نہیں ہے۔ اور چلو مان لیا کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اللہ کے پاس اگر جاؤں گا تو بھی اس سے بہتر حالت میں پہنچوں گا، اس سے بہتر مجھے حالت مل جائے گی، مال و دولت، عیش و عشرت، سب کچھ مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ یہ اس کا گھمنڈ تھا، یہ اس کا غرور تھا۔ ایک اللہ پر ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اللہ کے حکموں کے مطابق مال و دولت کو خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ جو دوسرا دوست ہے، غریب دوست ہے، ایمان والا دوست ہے، اس کو سمجھا رہا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وہ اللہ تمہیں مال دینے والا ہے، اسی نے یہ حیثیت دی، اسی نے یہ طاقت دی، اس کا انکار کرنا، اس کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنا مناسب نہیں ہے۔ یہ سمجھا رہا ہے، وہ انکار کرتا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا جو سارا غلہ، سارا اناج، اس کے سارے کھیت، سارے باغ، سب کے سب برباد ہو گئے۔ اللہ نے ایسی پکڑ فرمائی اس کے شرک کی وجہ سے، اس کے اس غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے، وہ بالکل قلاش ہو گیا، بھکاری بن گیا، اس کا سارا مال، ساری دولت ضائع ہو گئی۔ اللہ نے ایسی پکڑ اس کی کہ اس وقت وہ افسوس کرنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں
اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا، کاش کہ میں اللہ کے حکموں کے مطابق مال کو خرچ کرتا، میں گھمنڈ نہ کرتا، میں غرور نہ کرتا۔ بعد میں جا کے اس کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا گیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے سلسلے میں کوئی نام ذکر نہیں کیے گئے، یہ کس دور کا واقعہ ہے، کن لوگوں کا واقعہ ہے، اور ناموں سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے، نہ دور اور عہد کو جان کے، اس زمانے کو جان کے کچھ کرنا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارے آس پاس ہر دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ جن کو اپنے مال پر گھمنڈ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ بعض ایسے لوگ جو ان مالداروں کو، ان غرور میں مبتلا لوگوں کو سمجھانے والے ہیں۔ ہر دور میں یہ دو کیٹیگری کے لوگ مل جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں بھی ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہم سب کی عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ نصیحت کیا ہے؟ پہلی جو نصیحت ہے وہ ہے مال و دولت کا فتنہ۔ مال و دولت ایک ایسی چیز ہے جس میں مبتلا ہو کر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر اور بت پرستی میں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے ہم سب کو مال و دولت کے اس فتنے سے آگاہ کیا گیا، خبردار کیا گیا کہ مال آتا ہے تو لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، چال ڈھال بدل جاتی ہے، تعلقات اور دوست احباب بدل جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ مال کی وجہ سے بے دین ہو جاتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس فتنے کو سمجھو اور اس فتنے سے بچ کے رہو۔ اور دوسرا جو پیغام ہے وہ ہے غرور کا انجام، کسی کو حقیر سمجھنے کا انجام۔ ایک کو مال دیا گیا تھا، دوسرے کو نہیں دیا گیا، تو یہ اپنے دوست کو حقیر سمجھ رہا ہے، کمتر سمجھ رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے، اس کی انسلٹ کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس انسلٹ کرنے والے کو، گھمنڈی شخص کو، غرور میں مبتلا شخص کو دنیا میں ہی سزا دی اور بتلایا کہ غرور کا، کسی کو حقیر سمجھنے کا، گھمنڈ کرنے کا، تکبر کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو غرور کرنے، اترانے، فخر کرنے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کے بجائے اس مال کا صحیح استعمال کیا جائے۔ یہ دوسرا پیغام۔ اور تیسرا پیغام ہے اپنے دوست کی فکر۔ یہ جو غریب شخص ہے، اس کو اپنے مالدار دوست سے کوئی مطلب نہیں، کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، لیکن وہ جو مالدار ہے وہ اس کا بھائی ہے، اس کا دوست ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بھائی جو غریب ہے، یہ جو بھائی، یہ جو دوست ہے غریب اور غربت میں مبتلا، وہ اپنے اس بھائی کی فکر کر رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے۔ ہمارا کوئی دوست اگر بگڑا ہوا ہے، ہم اگر اس کی طرف سے بے خوف ہو کے، مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے تو ہمارا بھی نقصان۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ نہیں سنتا، اس کو عموماً دوستوں کو ہم برائی کی طرف تو لے جاتے ہیں، خیر کے کام کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ اس واقعے کے اندر پیغام ہے کہ اگر دوست کے اندر کوئی عیب نظر آ رہا ہے، کوئی برائی نظر آ رہی ہے، دوست کوئی غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح راستہ دکھائیں، آپ اس کو بتلائیں، آپ اس کو سمجھائیں۔ یہ دوستی اور محبت کا تقاضا ہے، یہ بھائی چارگی کا تقاضا ہے۔ تو یہ کچھ اہم سبق اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں۔ دو دوستوں کا واقعہ اور اس واقعے سے ملنے والا یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، یہ واقعہ اور اس واقعے سے ملنے والا پیغام اگر سمجھ میں آیا کہ اچھا لگا کہ تو لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ اس سبق آموز واقعے سے ہماری زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آئے، ہم بھی مال کا صحیح استعمال کریں، ہم بھی اپنے دوستوں کو سمجھانے والے بنیں۔